پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک ایسے پیارے مور کی جو بہت بھاگیشالی تھا۔ وہ جنگل کے اتنے خوبصورت حصے میں رہتا تھا گویا مانو کوئی باغ ہو۔ دوسری طرف اسی جنگل کا وہ حصہ جہاں پر باقی جانور رہتے تھے، وہاں زندگی بہت مشکل تھی۔ تمام جانور ایک دوسرے کی گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ ہر جانور کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے سے کمزور کو مار کر کھا لے۔ تمام جانور بہت پریشانی کے عالم میں زندہ رہتے تھے۔ کیا شیر، کیا باغ، سب اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے تھے۔ ارے بابا، ان بڑے جانوروں کا کیا کہنا، وہاں تو ہرن، باراسنگا، یہ جانور بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ جو جس کو جتنا مار سکتا تھا ضرور مارتا تھا، اور سب کی زندگی بس ایک نرک بن کر رہ گئی ہوئی تھی۔ اس جنگل کے سینکڑوں جیو پریشانی میں زندگی بتا رہے تھے۔ کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، کوئی بھی سرکشت نہیں تھا۔ کسی پر کسی وقت کوئی جانور حملہ کر دیتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی۔ سندر مور یہ سب نظارے دیکھ دیکھ کر بہت گھمنڈی ہو چکا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی جیون کا چین سکون شاید اس کے کسی کمال کے باعث ہے۔ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا۔ جنگل کے اس خوبصورت حصے میں ایک بوڑھا پیڑ تھا جو سندر مور کو نصیحت کرتا تھا کہ اتنا گھمنڈ نہ کیا کرو۔ سندر مور، تم اتنا گھمنڈ نہ کیا کرو، یہ اچھا نہیں ہوتا، غرور کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ سمجھدار پیڑ کی باتیں سن کر مور نے اور اٹھلا کر اپنے پر اٹھائے اور ناچنے لگا، کہنے لگا، کوئی ہے جو مجھے نیچا دکھائے؟ ایک رات گہرے بادل چھائے، ہر طرف برکھا برسنے لگی۔ وہ برکھا کچھ ہی دیر میں طوفان بن گئی۔ ہر طرف گھن گرج تھی، شدید آندھی اور طوفان تھا، تیز میںھ برس رہا تھا، اور اس آندھی طوفان میں بڑے بڑے پیڑ بھی ٹوٹنے لگے۔ اس دوران چند پیڑ اکھڑ کے اس ندیا پر گر گئے جس کے پانی نے سندر مور کے جنگل کو الگ کر رکھا تھا، اور جب اس کے اوپر درخت آ کر گرے تو راستہ بن گیا۔ طوفان تھما اور جانور مویشی ادھر ادھر باہر نکلے تو ایک گائے نے یہ منظر دیکھا اور اس نے یہ اطلاع فوراً جنگل کے باقی جانوروں کو پہنچائی۔ سب کو جیسے ہی یہ خبر پتہ چلی تو جانتے ہو کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا بچوں، نہیں سمجھ آئی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی، سب جانور پریشان تھے ان جانوروں سے جو ان پہ حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے دوڑ لگا دی جنگل کے اس حصے کی طرف جہاں شانتی ہے، امن ہے، سکون ہے، سکھ چین سے زندگی بتائی جا سکتی ہے۔ اس طرح پورے جنگل کے جانوروں نے اس دوسرے حصے کی طرف کوچ کرنی شروع کر دی۔ یہ بارش تو جنگل کے ان جانوروں کے لیے گویا بہت بڑی ایک نعمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے تو شکر کیا کہ وہ درخت گرے اور ان کے چلنے کا راستہ بنا، اور وہ ندیاں پار کر کے دوسری طرف جانا شروع ہو گئے۔ چھوٹے جانور، بڑے جانور، اڑنے والے پنچھی، سب اس جنگل سے موو کرنا شروع ہو گئے اور دوسری طرف جانا شروع ہو گئے، جس طرف سندر طوطے نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے تنگ کرنے کوئی آئے گا۔ اس کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کے خوبصورت رقص پر تو آسمانی بجلیاں گر کر رہ گئی تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے فوراً اڑ جائے، اس سے پہلے کہ اس پر کسی جانور نے حملہ کر دیا تو وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ اڑان بھرتا، اس پر جانوروں نے حملہ کر دیا اور اس کے خوبصورت پر اس کی موت کا باعث بن گئے، اور وہ بیچارہ موت کے گھاٹ اترا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے گا، کبھی گھمنڈی نہ بن جائیے گا۔